ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑے پتے کی بات کہی ہے، آج بھی اگر ابراہیم سا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ برکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رسول برکت کے لیے، رسول رحمت، فخر بنی آدم، تاجدار عرب و عجم، اللہ کے پیارے حبیب دانہ غیوب، حضور روح فدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ محترم سامعین کرام، سنی دعوت اسلامی کا یہ عظیم الشان اجتماع آج وادی حسین کربلا میں بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ منعقد ہوا۔ الحمدللہ صبح سے آپ علماء کرام، مبلغین اعظام سے دین کی باتیں سماعت فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن یہ سلسلہ 12 بجے تک جاری اور ساری رہے گا۔ آج کے اس مبارک اجلاس میں ہمارے علماء نے جو آپ کو اصلاحی پیغامات دیے، چاہے وہ عقائد کے تعلق سے ہوں یا اعمال کے تعلق سے ہوں، آپ انہیں حفاظت سے لے کر جائیں اور ان پر آپ لوگوں کو عمل کرنا ہے۔ اجتماعات کا یہی مقصد ہوتا ہے، دینی اجلاس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے علماء سے دین کی باتیں سن کر ان پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو باغ و بہار بنائیں۔ ان اجتماعات سے الحمدللہ عوام اہل سنت میں ایک بیداری کی لہر آتی ہے، عوام میں ایک بیداری پیدا ہوتی ہے، اور عوام دین کی باتیں لے کر اپنے گھروں تک لوٹتے ہیں۔ تو عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو آپ نے یہاں سنا ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، آپ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں۔ مولانا محمد صادق صاحب نے بہت اچھا اصلاحی پیغام دیا الحمدللہ، جو وقت کی اہم ضرورت ہے، اور انہوں نے وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایک شاندار اصلاحی پیغام دیا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ان ہمارے مخلص علماء کی، مخلص دین کے داعیوں کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے آج ہم لوگوں کو دینی ماحول میں زندگی گزارنی ہے۔ آج ہمیں اصلاحات و سنت کی عظیم الشان تحریک، سنی دعوت اسلامی کے پیغام مشن کو عام کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ حضرت سید محمد صاحب جو شہر جے پور میں الحمدللہ بڑی محنت کے ساتھ سنی دعوت اسلامی کے نگراں بن کر اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ گزشتہ 2 سال سے بھی پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا سید صاحب اور تمام مبلغین حضرات سے،
آپ لوگوں کی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ دین کے دائی ہیں. جس طرح آج لوگوں میں بیداری پیدا ہوئی ہے اس کو باقی رکھنا ہے. مکتبہ طیبہ سے لوگوں کو جوڑنا ہے، لوگوں کو سنی دعوت اسلامی سے جوڑنا ہے. ہر محلے میں ہمیں مکاتب قائم کرنے ہیں، مکتبہ شبینہ مدارس قائم کرنے ہیں. اس میں دوام کی ضرورت ہے. صرف ایک دن اجتماع تک ہم محدود نہ رہیں بلکہ اس کام کو ہم مسلسل کرتے رہیں. اور جب ہم اس کام کو مسلسل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ عوام جڑیں گے. عوام جڑیں گے تو انشاءاللہ دین کا کام ہوگا کہ ایک عالم مبلغ کے پاس بیٹھیں گے، وہ دین کی باتیں سنیں گے، وہ دین کی باتوں پر عمل کریں گے. بے نمازی ہوں گے تو وہ نمازی بنیں گے، فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ نیکوکار بنیں گے. کیونکہ ایک عالم کی صحبت کی برکت، ایک دین کے دائی کی برکت یہی ہوتی ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے والے انشاءاللہ وہ بھی دین سے بافیض ہوتے رہیں گے. تو آپ ہم جہاں بھی ہیں، جتنے بھی آج مبلغ آئے ہیں، وہ اپنے اپنے شہروں میں جا کر سنی دعوت اسلامی کو اور مستحکم اور مضبوط بنائیں. اور اس کی بہت ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ ایک شہر میں صرف ایک مبلغ ہو. آپ لوگوں کو چاہیے ایک مبلغ اپنے ساتھ اور لوگوں کو جوڑے. اس طرح جتنے لوگ دین کے ساتھ جڑتے رہیں گے وہ بھی آپ کے معاون بن کر سنی دعوت اسلامی کے پیغام کو عام کریں گے. الحمدللہ جہاں تک ہمارا سنی دعوت اسلامی سے ایک تعلق ہے، گہرا رشتہ ہے، پالی شہر کے لوگوں نے الحمدللہ کما حق سنی دعوت اسلامی کو بہت مستحکم کیا ہے. وہ ایک مبلغ ایک عام آدمی ہے، لیکن الحمدللہ ان کے کام کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے. ایک مبلغی کی ٹیم الحمدللہ ایک اچھا دارالعلوم چلاتی ہے، کئی مکاتب چلاتی ہے، دیہاتوں میں کئی شاخیں قائم کی ہیں. تو اس طرح ایک دین کا ایک اچھا کام کر رہے ہیں. یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ ہم سے رائے مشورہ بھی کرتے ہیں. اس طرح شہر جے پور ہے، بھیلواڑہ ہے، بیکانیر ہے، ہر شہر میں سال میں ایک مرتبہ اگر اجتماع ہو جائے تو انشاءاللہ اس طرح کئی پالی جیسی تحریکیں پیدا ہوں گی اور کئی مبلغ مل کر انشاءاللہ اچھا کام کریں گے اور دین کا اچھا کام کریں گے. اس لیے آپ اس کام کو اور آگے بڑھاؤ. سید امین القادری صاحب کی تقریر سے بہت عوام میں بیداری آتی ہے، لیکن وہ ایک بیداری ایک وقتی طور پر ہوتی ہے. اللہ کرے وہ قائم رہے. اس طرح اگر ہم ہمارے عوام کو جوڑے رکھیں گے، ہمارے بزرگ علماء جو دین کا پیغام دے کر گئے ہیں اور ان کے دل کو جھنجھوڑ کر گئے ہیں، آپ اس تقریر کے اثر کو باقی رکھنا. اس ذیلی شاخ اور سنی دعوت اسلامی کی جہاں بھی مبلغ ہیں وہ اس طرح کام کر رہے ہیں. اس عوام کو جوڑ کر چاہے انفرادی کوشش ہو، اجتماعی کوشش ہو، یا منبر نور کے ذریعہ کوشش ہو، یا مسجد میں بعد نماز عصر یا عشاء ایک درس ہو وعظ و نصیحت کا، اس طرح اگر ہماری یہ مسلسل تبلیغ رہے گی یا مسلسل ہم دین کی تبلیغ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت اچھا اثر ہوگا. جس طرح بمبئی شہر میں سنی دعوت اسلامی کا بہت شاندار کام ہو رہا ہے. ہر سنیچر کو ایک ہفتہ وار اجتماع جو اسماعیل حبیب مسجد میں ہوتا ہے، ان کو کتنے لوگ جڑے ہیں اور وہاں کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے، لاکھوں لاکھ لوگ آتے ہیں. اس لیے ایک محنت ہے. وہاں کے مبلغین اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کو جوڑ کر بسوں کے ذریعے اجتماعات تک پہنچاتے ہیں. اس طرح وہ دین کے کاموں میں رہنمائی کرتے ہیں. تو اس طرح ہم بھی اپنے طور پر اس طرح اگر کام کریں گے تو یہ دین کا کام ہوگا. یہ کسی کا ذاتی کام نہیں ہوگا، ایک دین کا کام ہوگا. اس عوام کو تو بس بیدار کرنے کی ضرورت ہے. عوام کو تو بیدار انشاءاللہ دین کے نام پر بلائیں گے، یہ لوگ ضرور آئیں گے، لیکن یہ ہماری طرف سے ہوگا کہ ہم کتنا وقت دے سکتے ہیں، ہم دین کے لیے کتنا کام کر سکتے ہیں، ہم کتنا اس عوام کی اصلاح کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا بہت یہ شہر جے پور الحمدللہ دیکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ الحمدللہ اہل سنت الجماعت کا یہ مرکز بنے، ہماری بھی عالی شان کالجز، اسکولیں، مدارس بنے، تاکہ یہ دین کے یا
فرزند پیدا ہو کر اور اس طرح شہر جے پور میں پھیلیں تو دین کی اور سنت کی خوشبو سے انشاءاللہ پورا جے پور شہر مہک جائے گا۔ بس کام کرنے کی ضرورت ہمیں، اور ہم سب مل کر کام کریں گے، اور سب مل کر کام کریں گے، اجتماعی انفرادی طور پر جو ہو سکے ہم اپنے لیے دین کے لیے ہم وقت دیں گے۔ سید محمد صاحب الحمدللہ یہ بھی کئی سالوں سے یہاں سنی دعوت اسلامی کی نگراں ہیں، ایک درد ہے، یہ ان کے درد کی وجہ سے آج اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ کرے اس سے اور لوگ زیادہ جمع ہوں اور شہر جے پور میں الحمدللہ ہر طرف سنیت کا پرچم بلند ہو۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ 50 سال 54 سال تک مسلسل اس شہر میں تشریف لاتے رہے۔ وہ دور تھا جب سنیت کی چمک ہر محلے میں چمک دمک رہی تھی، وہ بزرگوں کی قربانیاں تھیں۔ تو ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو باقی رکھتے ہوئے ہمیں بھی دین کا کام کرنا ہے، کسی سے الجھنا نہیں ہے، ہمیں کام کرنا ہے۔ جو ہو سکے ہم اپنے حصے کا کام کر جائیں، اور جتنا ہم دین کا کام کریں گے اللہ راضی، اس کا حبیب راضی، یہ دین کا کام ہے۔ تو ہم سب کو مل کر دین کی صاحب آگے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو سنی دعوت اسلامی کے مبلغین الحمدللہ کافی تعداد میں یہاں موجود ہیں، کافی شہروں سے آئے ہوئے ہیں۔ اس طرح ہر شہر میں آپ ایک سالانہ اجتماع کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے اکابر علماء انشاءاللہ وہاں تشریف لائیں گے اور اس کے لیے وقت دیں گے۔ تو آپ یہ تہیہ کر کے جائیں، ہمیں بھی اپنے شہر میں چاہے وہ بیکانیر ہو۔ اب تمام حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ دیکھو آپ عوام سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، آپ آج اس اجتماع پاک میں حاضر ہوئے الحمدللہ، تو ہمارے علماء کے جو بیانات ہیں سماعت فرما ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے۔ آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنا ہے اور دین سیکھنا ہے، دین کی باتوں پر عمل کرنا ہے، اپنے دوست و احباب کو سنی دعوت اسلامی سے جوڑنا ہے، اپنے دوست و احباب کو بھی آپ کو ساتھ لے کر دین کے راستے پر انہیں بھی گامزن کرنا ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے یہ کوشش ہوگی، اور دیکھو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی رائے راست پر آ جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس لیے ایک آدمی کی اصلاح کر دینا، ایک بے نمازی کو نمازی بنا دینا، ایک بے نمازی کو سچا پکا نمازی بنا دینا، یہ بھی ایک دین کا بہت بڑا کام ہے۔ جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا جہاں اسے اس کی نماز کا ثواب ملے گا، دین کی باتوں پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا کہ آپ کی کوشش سے، آپ کی محنت سے وہ دین کی راہ پر لگ گیا، دین کے کاموں پر لگ گیا، دین کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ اس لیے آپ بھی اپنے اپنے طور پر اپنے دوست و احباب کو، اور سچا دوست وہ ہے، نیک دوست وہ ہے جو اپنے دوست کو نیک بنا دے، اچھا دوست وہ ہے جو اپنے دوست کو اچھا انسان بنا دے۔ اس لیے آپ حضرات کو بھی اپنے اپنے طور پر کوشش کرنی ہے، اپنے گھروں میں بھی آپ لوگوں کو دینی ماحول پیدا کرنا ہے، دینی مزاج پیدا کرنا ہے، چاہے شادی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، الحمدللہ ہمارے گھروں میں شریعت کی بالادستی رہے گی، ہم ہر حال میں شریعت کی باتوں پر عمل کریں گے۔ اور اگر ہمارا یہ مزاج ہو جائے گا، جس دن انشاءاللہ ہم شریعت کی باتوں پر عامل بن جائیں گے، ہم عامل قرآن بن جائیں گے، ہم عامل سنت بن جائیں گے، اس دن کامیابی ہمارے قدموں کو بوسہ دے گی۔ اس لیے ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑے پتے کی بات کہی ہے، آج بھی اگر ابراہیم سا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو آج کے اجتماع میں میرا آپ کو یہی پیغام ہے، یہ اجتماع اللہ کرے اس سے اور زیادہ تعداد ہو اور بڑے اعلیٰ پیمانے پر ہو، اور اس اجتماع کا اثر شہر جے پور ہی میں نہیں، اطراف میں، دیہات میں
पूरे राजस्थान में इसका अच्छा मैसेज जाए। आज इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है, आज इन्हीं के ज़रिए लोगों में बेदारी आती है। देखो वो लोग जो बातिल हैं कितने इस्तेमाल करते हैं, अपने लोगों को कितना जोड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये माहौल नहीं है। अगर हमारे उलमा, हमारे मुबल्लिगीन भी इस तरह अगर दीन के लिए मैदान अमल में आ जाएंगे, वो कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह करे और कोशिश करे, अभी और बहुत ज़रूरत है। देखो हम तो पूरे राजस्थान में देहात में कस्बात में जाना होता है, मसाजिद को देख कर कहीं रोना आता है। हमारी आज मस्जिदें वीरान हैं, आज हमारी मस्जिदें नमाजियों का इंतज़ार कर रही हैं। कहीं ऐसा होता है कहीं अजान भी नहीं होती है, कहीं जमात भी नहीं होती है, मुसलमान बेखबरी में गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये मेरा सर्वे है, मैं आपको ये हकीकी बात बताता हूँ। आज देहातों में बहुत सी जगह आज हमारी मस्जिदों में आज रौनक नहीं है, आज नमाजी नहीं है, आज हमारी मस्जिदें मरसिया खाए। इसकी वजह यही है, कोई उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई उन्हें बेदार करने वाला नहीं, कोई उनकी इस्लाह करने वाला नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में अगर दीन का काम करके चले जाएंगे, दीन की खिदमत करके चले जाएंगे, तो ये बेहतरीन सदका जारिया है। आने वाली नस्लें याद करेंगे, आने वाले लोग दुआएं करेंगे कि वो हमें दीन की राह पर गामजन करके चले गए, वो मस्जिद बनाकर चले गए, वो मदरसा कायम करके चले गए, वो इतने बच्चों को आलिम बनाकर चले गए, वो हाफिज बनाकर चले गए, वो मुबल्लिग बनाकर चले गए, इतने बच्चों को उन्होंने कुरान मुकद्दस पढ़ाया। इसलिए यही तो दीन है। और दीन हम सिर्फ दुनिया के लिए नहीं हम आए हैं, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम सब दीन के खादिम हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि दीन इस्लाम की बातों को आम करें, इस दीनी फिक्र को हम आप करें। जिस तरह हमारी माजी बड़ी ताबनाक थी, इसलिए कि माजी ताबनाक इसलिए थी, वहाँ अल्लाह वालों की कसरत थी, दीन के दाइयों की कसरत थी, नेकोकार लोगों की कसरत थी, जिसकी वजह से अल्लाह की रहमतें नज़ूल हो रही थी और कामयाबी आगे बढ़कर उनके कदमों को बोसा दे रही थी। इसलिए ज़रूरत है, आज ये मेरा पैगाम है मुबल्लिग हज़रात से, यही फिर कहूँगा कि आज आप मैदान में निकल पड़ो, आज आप लोगों को जोड़ो। इंशाअल्लाह एक साल आप मुसलसल शहर जयपुर में शहीद साहब के साथ रहकर इनके माविन बनकर इनके माविन बनकर अगर दीन का काम करेंगे तो इंशाअल्लाह काम होगा, काम नजर आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुन्नी दावत इस्लामी को और फ़रोग और तरक्की अता फरमाए, ताकि इस पूरे मुल्क में काम हो और बाहर भी दीन का काम हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह आलमी तहरीक है, अल्लाह करे आलमी तहरीक के असरात भी दूर दूर तक पहुँचें। इसलिए हमारी यही दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर सुन्नी तहरीक को, हर सुन्नी इदारे को, हर सुन्नी आलिम को अल्लाह आबाद रखे। इसलिए कि सुन्नी आलिम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, वो अल्लाह की रहमत है। इसलिए जब तक ये उलमा रहेंगे दीन मुस्कुराता रहेगा, जब तक ये दीनी इदारे रहेंगे दीन मुस्कुराता रहेगा। ये उलमा की बरकत, ये दीनी इदारों की बरकत, ये जब तक है तो आज दीन जिंदा है, आज दीन इन्हीं की वजह से जिंदा है। अल्लाह करे अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, इल्म में, फजल में, कमाल में, हिम्मत में, हौसला में और बरकत अता फरमाए, ताकि अल्लाह के दीन का और काम हो।